مولانا فضل الرحمن کی جیسور آمد، مختصر خطاب، مفتی محمد وقاص رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کی آج جیسور جامعہ امدادیہ مدنی نگر آمد ہوئی، جہاں ان کا جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے قائدین اور مرحوم مفتی محمد وقاص رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جیسور 5 سے پارلیمانی امیدوار مولانا رشید بن وقاص نے شاندار استقبال کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ دوپہر کے وقت جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر غلام محی الدین اکرام ہیلی کاپٹر کے ذریعے معزز مہمانوں کو ساتھ لے کر مونی رام پہنچے، جہاں انہوں نے مفتی محمد وقاص رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور دعا کی۔ بعد ازاں مولانا فضل الرحمن نے جامعہ امدادیہ مدنی نگر جیسور میں مختصر خطاب کیا۔ انہوں نے ادارے کے بانی حضرت مفتی محمد وقاص رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے مغفرت و بلندی درجات کی خصوصی دعا کی ہے۔ تو مولانا مفتی وقاص صاحب بھی اسی حلقے کی ایک شخصیت تھی۔ اللہ تعالی حضرت مفتی وقاص صاحب کو ان کی خدمات کا صلہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے خاندان کو، ان کی اولاد کو حضرت مفتی صاحب کی برکات سے نوازے، اور آپ تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر جمعیت کے مقامی قائدین اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جامعہ حسینیہ اسلامیہ ارض آباد میں مولانا الیاس کھمن کی آمد، اساتذہ کی طرف سے استقبال، طلباء سے اہم خطاب۔ تفصیلات کے مطابق روایتی دینی ادارہ جامعہ حسینیہ اسلامیہ ارض آباد بنگلہ دیش میں گزشتہ روز پاکستان کے معروف عالم دین متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن کی آمد ہوئی۔ مولانا محمد الیاس کھمن صاحب پیر کی صبح 17 نومبر تقریباً 7:30 بجے ارض آباد پہنچے، جہاں جامعہ حسینیہ اسلامیہ کے محتمم مولانا بہاؤالدین زکریا، ناظم تعلیمات مولانا عبدالقدوس اور دیگر اساتذہ اکرام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر مولانا محمد الیاس کھمن نے طلباء علم اور علماء کے سامنے نہایت اہم علمی نکات پر مشتمل مفصل خطاب کیا، جسے سامعین نے بھرپور توجہ سے سنا۔ بعد ازاں انہوں نے جامعہ کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا اور تعلیمی و انتظامی ماحول پر مسرت اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ لاہور میں پیر شاہ محمد کی پیر ذوالفقار نقشبندی سے ملاقات، صحت یابی کے لیے دعا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں معروف روحانی شخصیت پیر شاہ محمد نے حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کا مقصد حضرت والا کی صحت کے حوالے سے اعادت کرنا تھا۔ پیر شاہ محمد صاحب نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی اور ان کی دینی و روحانی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ امت ان کی شفقت، علم اور روحانی رہنمائی سے فیض یاب ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت والا کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائے۔ بریشال میں کل بڑا اسلامی اجتماع، پاکستان اور بھارت کے علماء شرکت کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق بریشال کے دینی مدارس کے اتحاد کی جانب سے بین الاقوامی اسلامی اجتماع کل 19 نومبر 2025 عیسوی بدھ کو منعقد ہوگا۔ پروگرام صبح 9 بجے مرکزی عیدگاہ میدان میں شروع ہوگا۔ اس اسلامی اجتماع میں پاکستان اور بھارت کے معروف علماء کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے مشہور مشائخ اور مفتیان کرام بھی شرکت کریں گے۔ شرکاء دین کی تعلیم، مسلمانوں کی یکجہتی، اخلاقی تربیت اور موجودہ حالات میں امت کی ذمہ داریوں پر خطاب کریں گے۔ مہمان خصوصی پاکستانی عالم دین متکلم اسلام علامہ مولانا محمد الیاس کھمن ہوں گے، جبکہ بھارت کے علامہ حسین احمد پالنپوری بھی خصوصی شرکت کریں گے۔ ملکی علماء میں چرمنائی کے پیر مفتی رضا الکریم، مدھوپور کے پیر مولانا عبدالحمید، مولانا محفوظ الحق، مولانا مامون الحق، مولانا ذاکر اللہ خان، مفتی رضا الکریم ابرار، مفتی فضل کریم، مولانا عبید اللہ حمزہ، مفتی سخاوت حسین رازی اور مولانا حمزہ شہید الاسلام شامل ہیں۔ میڈیا سیل کے نمائندہ رضوان الحق نے بتایا کہ پاکستان اور بھارت کے بڑے علماء کی شرکت اجتماع کو اہم بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی موجودگی پروگرام کی بہتر کوریج میں مدد دے گی۔ یاد رہے کہ کانفرنس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں عوام کی شرکت کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کا جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے گزشتہ روز جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سرپرست
و صدر مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کی عیادت کی اور ان کی صحت کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے جامعہ کے محتمم مولانا قاری ارشد عبید، نائب محتمم مولانا حافظ اسد عبید، مولانا زبیر حسن اور دیگر اساتذہ اکرام سے بھی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے جامعہ اشرفیہ کو بر صغیر کا ممتاز دینی ادارہ قرار دیا اور کہا کہ اس کے علمی فیضان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا سعادت ہے اور طلباء خوش قسمت ہیں کہ ایسے ادارے میں زیر تعلیم ہیں۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جہاں دینی تعلیم کی آزادی میسر ہے، اس لیے طلباء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور انسانیت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جیسے حکومت عصری تعلیم کے لیے بجٹ فراہم کرتی ہے ویسے ہی دینی مدارس کے لیے بھی مناسب سہولتیں اور بجٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حج انتظامات اور دینی تعلیم کے شعبے میں مزید بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ چنیوٹ میں ختم نبوت و خدمات فاتح ربوہ کانفرنس کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز چنیوٹ کے لائبریری پبلک پارک محلہ گڑھا میں ختم نبوت و خدمات فاتح ربوہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ اور مختلف دینی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ کانفرنس کا اہتمام مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ کی سرپرستی اور جانشین سفیر ختم نبوت مولانا محمد الیاس چنیوٹی MPA کی نگرانی میں کیا گیا۔ اس اجتماع کا مقصد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے بے مثال خدمات اور ربوہ کا نام چناب نگر قرار دلوانے کی تاریخی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ اس موقع پر چناب نگر کی نام کی تبدیلی کی قرارداد کی حمایت کرنے والے بعض سابق اراکین اسمبلی کو نشان افتخار شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ کانفرنس میں ملک بھر سے معروف علماء، مشائخ اور سیاسی شخصیات نے خطاب کیا۔ شرکاء میں رانا ثناء اللہ سمیت متعدد موجودہ و سابق اراکین اسمبلی اور اہم سیاسی رہنما شامل تھے۔ علماء کرام میں مولانا حافظ ناصر الدین خان خاقوانی، میاں اجمل قادری، مولانا عطاء الرحمن، مولانا اللہ وسایہ، ابتسام الہی ظہیر، مولانا زاہد الراشدی، عمر عبدالحفیظ مکی اور دیگر سرکردہ شخصیات شریک ہوئیں۔ کانفرنس کے خطابات میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و ملی خدمات کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ مقررین نے ان کی جد و جہد کو پاکستان کی دینی و تشریعی تاریخ کا روشن باب قرار دیا ہے۔ خوست میں سالانہ تبلیغی اجتماع 2025 اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق خوست کے بلال تبلیغی مرکز میں منعقد ہونے والا سالانہ تبلیغی اجتماع دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع کے منتظمین کے مطابق اس عظیم مذہبی اجتماع میں خوست کے علاوہ افغانستان کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہزاروں افراد نے شرکت کی، جبکہ متعدد مہمان بیرون ملک سے بھی شریک ہوئے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اجتماع میں شرکاء کو دینی تعلیمات، دعوتی اصول، اسلامی اخلاقیات اور معاشرتی اصلاح سے متعلق مختلف بیان پیش کیے گئے۔ یہ اجتماع مکمل امن و سکون، رواداری، دعاؤں، روایتی دینی پروگراموں اور شرکاء کی پرامن آمد و رفت کے ساتھ بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ کابل میں چوتھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قومی و بین الاقوامی نمائش کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق کابل میں چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام 7 روزہ امام ابو حنیفہ نمائش کا افتتاح کیا گیا، جس میں 15 ممالک کے صنعتی و تجارتی ادارے شریک ہیں۔ وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے کہا کہ افغانستان کی تجارت 80 ممالک تک پھیل چکی ہے اور نئے زمینی و فضائی راستوں کی توسیع جاری ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ چابہار میلک روٹ کو مؤثر تجارتی راہداری قرار دیا۔ وزیر زراعت عطاء اللہ عمری کے مطابق زراعت میں میکنائزیشن اور جدید آبپاشی نظام متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ ایرانی سفیر علی بیگدلی نے افغانستان کے لیے تمام ٹرانسپورٹ و ٹرانزٹ سہولتیں فراہم رکھنے کا یقین دلایا۔ نمائش میں مختلف شعبوں کی مصنوعات پیش کی جا رہی ہیں جو ملکی معیشت کی مثبت رجحانات کی عکاس ہیں۔